ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب. آپ کی پسندیدہ شخصیت ہیں, زبردست قسم کے اسٹرالوجر ہیں, نیبرولوجسٹ ہیں, اور زبردست قسم کی ریمیڈیز بھی دیتے ہیں ہمیں. کائنات کے پسندیدہ 3 بروج, قدرت ان پر ہمیشہ مہربان رہتی ہے. دان دولت, کامیاب زندگی, خوبصورت جیون ساتھی. ان کو زندگی میں زیادہ مشکلات اور کٹھن کچھ نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ حاصل رہتی ہے. اسلام دعا کرتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. سر آج کا ٹاپک تو بڑا مزیدار لائے ہیں, جن میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ مطلب میں نے کون سے زوڈک سائن کو فکس کرنا ہے اور باقی زوڈک سائن جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں کہ ان کا نام جو ہے وہ اس میں کیوں نہیں آ رہا. کیوں نہیں؟ اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر زوڈک سائن کی ایک اپنی کوالٹی ہوتی ہے. بالکل ایسے. ہر زوڈک سائن کی کہیں نہ کہیں پہ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, ہر زوڈک سائن کی کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ان کو تھوڑا سا زیادہ محنت یا اسٹرگل کرنی پڑی ہوتی ہے زندگی میں. مشکل. بالکل. پھر کچھ زوڈک سائن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قدرتی طور کے پر نیچر یا عادات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کرتے رہتے ہیں کہ جس سے قدرت جو ہے وہ ان کے اوپر مہربان ہو جاتی ہے. بالکل. جیسے کہ وہ انسانیت دوست ہوتے ہیں, انسان دوست ہوتے ہیں, اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں, اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, پیرنٹس کا عاجز ہوتے ہیں, انکسار ہوتے ہیں, ان کے اندر نظم و ضبط ہوتا ہے, صبر و استقامت ہوتا ہے, ٹھہراؤ ہوتا ہے, تقویٰ ہوتا ہے, اور وہ شریف النفس ہوتے ہیں. مطلب اینیمل سے بھی پیار کرتے ہیں, مطلب ہر جو کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے کہیں نہ کہیں پہ ان کے دل میں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا دکھ درد کا ایلیمنٹ لازمی ہوتا ہے. رحم دل ہوتے ہیں. مطلب اگر وہ کسی بھی اللہ کی مخلوق کو جب وہ کسی پریشانی میں دیکھتے ہیں تو وہ ان سے دیکھا نہیں جاتا. بالکل. اور بظاہر ان کی نیچر جیسی مرضی ہو, بظاہر آپ کو لگے کہ یہ بڑے سخت دل ہیں, بظاہر آپ کو لگے کہ یہ بہت منہ پھٹ ہیں, بظاہر آپ کو لگے کہ یہ بڑے سنگ دل ہیں, یا آپ کو یہ لگے کہ یہ ہر وقت غصے میں رہتا ہے اور اس کے اندر ایگو بہت ہے, اس کے اندر انا بہت ہے, ہٹ درمی بہت ہے, لیکن جو دلوں کے حال ہے وہ ماں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. تو ان کا جو دل اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کا بنایا ہوتا ہے, اور کچھ یہ کام کرتے کرتے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل کا جو حال جو صرف اللہ ہی جانتا ہے, صرف ان کے دل کے حال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی آسانیاں بنا دیتا ہے کہ ہر چیز ان کے لیے جو مشکل ہو یا پریشان کن ہو وہ بہت لمبا عرصہ ان کے لیے ساتھ نہیں چلتا. ان کے اندر ایک تو کشادگی وسعت قلبی ہوتی ہے, ان کا قلب جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو, لوگوں کی منفیت کو, لوگوں کی برائیوں کو جو ہے یہ جو ہے نا کسی نہ کسی طور کے اوپر درگزر کر جاتا ہے. یہ لوگوں کی جو ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہے, چیٹ کرنا, فراڈ کرنا, اس چیز کو بھی یہ بہت ساری اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے یہ اس کو بھی اگنور کر دیتا ہے. یہ اپنی زندگی میں قطعی طور کے اوپر کسی محرومی کی طرف نہیں جاتا ہے, یہ کسی بھی طور کے اوپر اپنی زندگی میں کسی شیطانی غلبے یا سوچ کی طرف نہیں جاتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا لمحہ, کمزور لمحہ ان کی زندگی میں آتا بھی ہے تو یہ بڑی جلدی اس سے باہر نکل آتے ہیں. مطلب یہ بہت لمبا عرصہ اس میں نہیں رہتے, بڑی جلدی اس سے باہر نکل آتے ہیں, اور یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں. اور شکر گزاری کا یہ لمحہ ان کی زندگی میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اپنے سے جو نیچے والے لوگ ہیں, جیسے کہ وہ لوگ, جیسے کہ ان کے پاس اگر ذاتی گھر ہوگا تو یہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو دیکھ کے شکر بجا لائیں گے کہ جو کرائے پر ہیں. ان کے پاس اگر ذاتی سواری ہوگی تو یہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو دیکھ کے شکر گزاری لائیں گے جو کہ بسوں میں, رکشوں میں کسی طور پہ ٹریول کر رہے ہیں. اور اگر یہ بسوں میں, رکشوں میں ٹریول کر رہے ہیں تو یہ ان لوگوں کو دیکھ کے شکر گزاری کریں گے جن کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہیں. بالکل ایسے. اور اگر یہ اس سے بھی نیچے کے حالات میں ہیں تو یہ تب بھی اللہ کے شکر گزار بندے ہوں گے ان کو دیکھتے ہوئے کہ جو پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, اپاہج ہیں, یا ذہنی طور کے اوپر مفلوج ہیں. تو یہ ان کو دیکھ کے شکر گزاری کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس حال میں نہیں رکھا ہوا, ہمیں بہت سے حالوں سے بہتر رکھا ہوا ہے. یعنی کہ یہ بروج جو ہے ان کے اندر بے پناہ کوالٹیز اور کیپیبلٹیز ہر حالت میں, ہر حالت میں یہ شکر گزار ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے یہ درد دل رکھتے ہیں. اور اس اعتبار سے یہ کسی نہ کسی طور پہ آپ کو کسی این جی او کا حصہ لازمی نظر آئیں گے, یا آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر ویلفیئر کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے, یا آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر جتنا ان کی کیپیسٹی ہوگی, جتنی ان کی پسلی ہوگی, یہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے کہ جس سے جو ہے
آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ اگر ان کے اوپر بلیسنگ کر رہا ہے، اللہ اگر ان کو عطا کر رہا ہے، تو ان کی کوئی نہ کوئی خوبی اگر آپ تلاش کرنا شروع کریں تو آپ کو کوئی خوبی تلاش کر لیں گے کہ ان کے اندر یہ خوبی ایسی ہے جو کہ آپ لوگوں میں نہیں ہے۔ میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے میرے جیسا عام آدمی ایسے بندے کو کیسے شناخت کرے کہ اگر وہ منہ کا بولنے میں اس طرح کا ہے یا مطلب غصے ہاں والا مطلب جو غصے کا تیز تو ہے، نا کا تیز ہے، جیسے ہر طرح میں ہے، مطلب آفس میں ہیں کوئی ضدی ہمارے ہے۔ مطلب آفیسر ہیں، وہ ویسے غصے کے بڑے تیز ہیں، بات بات پہ وہ مطلب کہتے ہیں سسپینشن ہو جائے گی، بالکل۔ تو لیکن کسی کا نقصان نہیں کرتے، قلم لیکن سے نقصان نہیں اس کرتے۔ میں ان کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ایسی لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اور قدرت ان کے اوپر مہربان رہتی ہے۔ یہ مہربانی جو ہے اگر پیسے وائز آپ کو نظر آ رہی ہے تو مالی طور پہ بلیسڈ ہوں گے، اگر پیسے وائز نظر نہیں آ رہی تو یہ صحت کے اعتبار سے قدرت ان پہ مہربان ہوگی۔ صحت وائز اگر کوئی نہ کوئی بلیسنگ نظر نہیں آ رہی تو قدرت ان کے اوپر ان کی زندگی میں رشتوں کے اعتبار سے مہربان ہوگی، قدرت ان کے اوپر کسی نہ کسی طور کے اوپر محتاجی مفلسی جو ہے وہ نہیں آنے دے گی۔ تو یہ کسی بھی مسئلے میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، کسی بھی مصیبت میں ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی نہ کوئی ذریعہ دے دیتا ہے کہ جس سے یہ اپنی زندگی میں مسئلے پریشانیوں سے بڑی جلدی باہر نکل آتے ہیں۔ تو یہ تین بروج ایسے ہیں جو کہ پوری کائنات میں جتنے بھی نعمتیں ہیں، تخلیقات ہیں، پازیٹیوٹیز ہیں، ان کی سوچ میں تمام تر اس کا احساس خیال بھی ہوتا ہے، اور یہ اپنی ذہن سوچ میں مثبت اپروچ کے حامل ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں میں اچھائی دیکھتے ہیں، یہ لوگوں میں قطعی طور کے اوپر برائی نہیں دیکھتے۔ اگر ایک بندے میں 10 عیب ہوں گے اور کوئی ایک اچھائی ہوگی تو یہ اس شخص کا وہ ایک اچھائی جو ہے ان کو وہ نظر آئے گی، انہیں وہ جو 10 عیب ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، اور یہ صرف اگر اچھائی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ اس بندے کے ساتھ اس اچھائی کی وجہ سے جڑے ہوں گے۔ تو اس میں جو پہلا زوڈک سائن آتا ہے یہ آ جاتا ہے ٹورس برج سورا۔ ٹورس ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، مروت ہے، ملنساری ہے، محبت ہے، اور یہ بڑے ہمبل پولائٹ ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، قطعی طور پہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتے، اور زندگی میں یہ بلا وجہ ادھر ادھر فضول نہ بات کرتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ کوئی کسی طور کے اوپر کسی کام میں دخل اندازی کرتے ہیں، مال پہ اس پر نظر نہیں ہوتی، کوئی دخل اندازی ان کی دوسروں کے کاموں میں نہیں ہوتی، یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور جتنا ان کا حدود اربا ہوتا ہے یہ اسی میں ہی فکس رہتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں۔ سب سے ضروری چیز ان میں یہ ہے کہ ان کے اندر صبر ہوتا ہے، استقامت ہوتا ہے، اور عاجزی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دوسرا پھر جو برج آتا ہے، دوسرا برج آ جاتا ہے کینسر برج سرطان۔ اچھا، کینسیرینز والے ایک ایسے لوگ ہیں کہ جن کا زوڈک سائن جو ہے وہ مامتا کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اور مامتا ایک ایسا رشتہ ہے، ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کی جب مثال دینی ہے تو اللہ نے ماں کی محبت کی ہی مثال دی ہے اپنی محبت کے لیے۔ تو اس اعتبار سے کینسر ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جو ہر بندے کا احساس کر کے چلتا ہے، اس کا گھر میں کوئی فرد ہو، دوستوں میں کوئی شخص ہو، رشتہ داروں میں ہو، اس کے محلے میں کوئی ہو، یا کوئی راہ چلتا کوئی راہگیر ہو، کوئی سڑک پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص اور وہ وہاں سے گزر رہا ہو، تو اس شخص کو بھی دیکھ کے اس کے دل میں، کینسیرینز والوں کے دل میں کوئی نہ کوئی اچھا خیال، اچھا گمان، اچھا احساس ضرور آئے گا، میں اس کی ہیلپ کر دوں، ہیلپ کریں، مدد کریں، یا اگر نہیں بھی کر سکتے ہوں گے تو ان کے دل میں اس شخص کا دکھ جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ یہ ہر شخص کی تکلیف کو اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ جیسے اس شخص کی تکلیف ان کے اوپر بیت رہی ہو۔ تو یہ ہر شخص کی، جیسے کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے اپنے اوپر نہ بیتے تو آپ کو نہیں پتہ لگتا، آپ جس حالات میں نہ گزرے تو آپ کو نہیں پتہ لگتا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو یہ اپنی تکلیف سمجھ لیتا ہے اور اپنے اوپر طاری اور حاوی کر لیتا ہے، اور یہ اس طرح پھر مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ ایک جنرل سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھاگنے والا آ گیا، میزریبل کنڈیشن ہے، تو ہم جیسے مطلب گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے یا بائک پہ بیٹھا ہے، اشارے پہ، تو اس سوچ میں ہوتا ہے کہ میں اس کو دوں یا نہ دوں، اشارہ کھل جائے گا، یا بعض دفعہ کہتا ہے یار ان کا تو کام ہی ہے، یہ تو مانگتے رہتے ہیں، مطلب جیسے کوئی چیز روکتی ہے، تو مطلب یہ کئیوں کے ساتھ ہوتا ہوگا ایسا، اکثر اس طرح کے مطلب کہ دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں اس کی مدد کر دوں، لیکن کوئی چیز ایسے روکتی ہے، اس کا کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے لیے نا آپ کو سب سے پہلے اس میں نا دو طرح کے سوچیں ہیں۔ جی، پہلی سوچ ہے اس میں وہ والی سوچ ہے جو کہ بزرگوں کی ہے، جو کہ اولیاء ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں۔ بزرگوں کی سوچ یہ ہے کہ آپ کے در کے اوپر جب کوئی سوالی آیا ہے تو آپ اس کی مدد کریں، اس کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہے کہ وہ کس نیت سے آیا ہے، وہ کس حال میں ہے یا کیا کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ سوچ ہے درویشی والی
ہاں جی دوسری سوچ اس میں آ جاتی ہے مولا کائنات کی، جی امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولود کعبہ، شیر خدا، اور سب سے زیادہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو جتنی رحمتیں برکتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے اوپر نازل کی ہیں یا ان کے اوپر لٹائی ہیں یا نچھاور کی ہیں کہ اپنا لخت جگر جو ہے وہ ان کے نکاح میں دیا ہے. بالکل. اور مولا علی کی یہ شان ہے کہ جہاں پہ خود وہ اللہ کے شیر ہیں، جہاں پہ خود وہ فاتح خیبر ہیں، ہر جنگ کے جو ہیں وہ فاتح بھی ہیں، غازی بھی ہیں، اسی اعتبار سے وہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر بھی ہیں. یعنی کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا کہتا تو میں آپ کا جو مجازی خدا ہے جو کہ آپ کا ہسبینڈ ہے اس کو میں بولتا. تو خاتون جنت جو کہ پوری خواتین کی جنت کی سردار ہیں، ان کی جگہ کے اوپر جو عزت و تکریم والی ہستی ہے وہ مولا علی ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں تو جوانان جو جنت ہے، امام حسن، امام حسین، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانان جنت بھی بولا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت یا جو آل ہے سادات کی وہ بھی انہی کے سلسلہ سے چلی ہے. تو ان کے جو والد ہیں، اور والد سے زیادہ مزید کوئی اور تکریم والا رشتہ نہیں ہوتا، ماں اور باپ، اس سے زیادہ کوئی اور تکریم والا رشتہ نہیں ہے. تو ان کے جو والد ہیں یعنی کہ جنت کے جو شہزادے ہیں، ان کے لیے بھی جو عزت کی جگہ کے اوپر ہیں وہ شیر خدا ہیں. اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کا یہ قول ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص حاجت لے کے آئے، کوئی مانگنے کے لیے آئے، جو کہ اب ہمارے پاس یہاں پہ بہت عام ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں تو 10 طرح کے مختلف لوگ ہیں وہ آ کے شیشہ بجاتے ہیں، بائک پہ ہوں، فیملی کے ساتھ ہوں تو تب بھی آ کے کرتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے، مولا کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا جو دل ہے، آپ کے دل سے جب یہ آواز آئے کہ اس شخص کو دے دینا چاہیے، تو پھر وہ جس بھی حال میں ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ آپ کو محتاج لگے یا نہ لگے، آپ اس کو پھر دے دیں، کیونکہ آپ کے دل میں جو خیال ڈالا ہے وہ اللہ کی ذات نے ڈالا ہے. وہ جو سوالی آپ کے پاس آیا ہے وہ کسی بھی حال میں آپ اس کا ظاہری پر حلیہ نہ دیکھیں کہ وہ محتاج ہے، محتاج نہیں ہے، وہ ضعیف ہے یا ضعیف نہیں ہے، یا وہ جوان ہے، اس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں. پھر آپ اس کا وہ ظاہری حلیہ نہ دیکھیں، پھر آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے دل سے جب ایک آواز آ گئی کہ وہ شخص مانگ رہا ہے اور آپ کے دل سے آواز آئی کہ اس کو دے دو، تو پھر آپ کو اس کو دے دینا چاہیے، پھر آپ کو رکنا نہیں چاہیے. پھر آپ کی جو توفیق ہو آپ اس کو دے دیں، اس کی مدد کر دیں، اس کی جو بھی ہے، باقی اس کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو obviously نو ڈاؤٹ یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ لوگوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن مولا کے قول کو دیکھیں تو جب دل سے آواز آ جائے اٹ مینس کہ اللہ کی طرف سے یہ آواز ہے کہ آپ اس کو دے دیں. اب اس میں ہم آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف. اب ٹاپک میں آتے ہیں تو ٹاپک میں دیکھا جائے تو اس میں 2 بروج میں نے آپ کو بتایا. پہلا میں نے آپ کو بتایا ہے ٹارس، دوسرا میں نے بتایا ہے کینسر. اب اس میں جو تیسرا برج ایسا ہے، تیسرا برج ایسا خوبصورت برج ہے کہ جس کی زندگی میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، لوگوں کی منفیت کو جذب کرنا بھی ہے، پی جانا بھی ہے، کہ لوگ ان کے ساتھ جتنی بڑی سے بڑی زیادتی بھی کر جائیں تو وہ جو ہے ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ معافی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کی زندگی میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ان کی ادا ہے وہ اللہ کو بڑی پسند. اس وجہ سے ان کے ہر کام میں قدرت جو ہے وہ مہربان ہوتی ہے. ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، محتاجی ہو، مفلسی ہو، وہ بہت لمبا عرصہ تک نہیں چلتی، اور ان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں بے پناہ نعمتیں جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. اور یہ برج آ جاتا ہے کیپریکون برج. تو یہ 3 بروج ہیں، ٹورس ہے، کینسر اور کیپریکون ہے، کہ جن کے اوپر قدرت ہمیشہ سے کسی نہ کسی طور کے اوپر رحمت جو ہے وہ اپنی برساتی ہے، اور ان کو مشکل حال میں بہت لمبے عرصے تک نہیں رہنے دیتی. اچھا، میرے ذہن میں تھا شاید آپ پائسس کا کہیں گے، کیونکہ وہ بھی روحانیت میں کافی دیکھیں روحانیت والا پروگرام اگر ہم کرتے تو پھر میں پائسس کا، لیکن یہ ٹوٹلی اور ڈفرینٹ چیز ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اس میں ہمیں صرف روحانیت کو نہیں دیکھنا ہے، اوبویسلی ان کے اندر بھی روحانیت تو ہے، لیکن اس میں ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک وہ انسان خود معاف نہ کرے. حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو یہ 3 بروج ایسے ہیں جو کہ اللہ کی مخلوق کے لیے درد دل رکھتے ہیں. اس اعتبار سے اللہ جب حقوق اللہ معاف کر رہا ہے، حقوق العباد جو ہے وہ نہیں معاف کر رہا، تو یہ 3 بروج ایسے ہیں جو کہ حقوق العباد جو ہیں وہ بڑے بہترین طور کے پر لے کے چلتے ہیں. یہ تو ریسرچ موسٹ آف
مطلب یہ 3 زوڈک سائن جو ہیں موسٹ آف کی بنیاد کے موسٹ اوپر آف کی بنا پر حقوق العباد جو ہیں یہ بہت اچھے انداز میں لے کے باقی چلتے ہیں. اسٹار ہیں ان میں بھی Obviously ان بہت کے اندر اچھے بھی میں نے یہ آپ کو بیان کیا کہ ہر برج کے اندر اچھائیاں بھی ہیں, اچھا ہر برج کے اندر کوئی نہ کوئی تھوڑی ظاہر تھوڑی جو ہے انسان وہ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونے والی ہوتی ہیں. بالکل لیکن یہ موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر 3 بروج ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ٹورس مدد کینسر کرتا ہے کیپریکون. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان کے اوپر ہمیشہ راضی رہتی ہے. جی تو یہ کیپریکون جو ہے ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ اسی وجہ سے ہے بلیسنگ ہے کہ یہ معاف کرتا معاف کرنا ہے ہے, یہ کسی کا بھی جو ان کے ساتھ زیادتی ہے اس کو دل میں نہیں رکھتے, ان کا دل صاف ہوتا ہے. زبردست, بہت شکریہ, بہت زبردست آپ کا. تو سچا اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.